بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر ویا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ اشعار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف اشعار بنانے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں انہوں نے بیان کیا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے یہ اشعار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں انہوں نے پیش کی. ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے، قیامت تک اس کو بیان کرتے رہنا بھی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مختلف زبانوں میں مختلف انداز سے لوگ پیش کرتے رہتے ہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے بنیادی مختصر معلومات تاکہ مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختصر معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ مکمل طریقے سے کتاب میں دیکھ کر انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ: محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نظارہ بن سعد بن عدنان بن عود بن مقوم بن تاخر بن یارج بن یعرب بن یشحب بن ثابت بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحو بن شاروح بن راغو بن فالخ بن عیبر بن شالخ بن ابن ارفخشد بن سام بن نوح بن مالک بن متوشل بن اخنوح بن یازد بن محلیل بن قینان بن یالش بن شیث بن آدم علیہ السلام. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ. اس نسب نامہ جو حضرت عدنان تک بن عدنان جو آیا ہے، یہاں تک جو ہے متفق علیہ نسب نامہ ہے.
وحی سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد قیدار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک متفق ہے، یعنی کتاب کے لین سے جو روایتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اس اعتبار سے، ہمارے علم کے اعتبار سے یہ اختلاف ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک یہ بھی متفق علیہ روایت میں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو عدنان تک منسوب کیا کرتے تھے، جو عدنان بن عدنان بول کر جہاں آیا ہے وہاں تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، اور روایتوں کے اعتبار سے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دادا عبد المطلب، ان کے اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے چچا 11 تھے۔ عربی میں عمون کہتے ہیں چچا کو، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کو جو ہے چچا کہا جاتا ہے۔ اور چچا کے نام حارث، زبیر، حمزہ، ابو طالب، خجل، مقوم، ذرار، عباس، قتم، ابو لہب، قیدق، یہ 11 چچا ہوئے۔ ان میں سے 2 چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے اور اسلام کو ان دونوں نے قبول کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپیاں تھیں، 6 پھوپی، صفیہ، ام حکیم بیضا، عاتکہ، برہ، اروا، امیمہ، یہ 6 جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپیاں تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 7، اس میں سے 3 لڑکے 4 لڑکیاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے حضرت محمد قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 لڑکیاں ہیں۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات امہات المؤمنین، اس ترتیب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد، ان کے والد کا نام خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، 25 میلاد النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 25 سال کی عمر میں ان سے شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے 40 سال کی تھی۔ نمبر 2، حضرت ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، 10ویں سال نبوت، بعمر 50 سال، یعنی 50 سال کی عمر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر، اور نمبر 4 ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو شعبان
3 ہجری 22 سال کی عمر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ نمبر 5، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد 30 سال کی عمر میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کیا۔ نمبر 6، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 ہجری میں 26 سال کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اور اسی طرح نمبر 7، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی زینب جو ہے 2 نام ہیں، ایک زینب بنت خزیمہ، ایک زینب بنت جحش۔ ایک نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا نام بھی زینب ہے، تو اس نسبت سے یہاں پر فرق ہوتا ہے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری میں 36 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا 5 ہجری میں 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ نمبر 9، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا 6 ہجری میں 36 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 7 ہجری میں 17 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح بھی کیا۔ نمبر 11، ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا 7 ہجری میں بعمر 36 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت جو ہے حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کے سوا 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں، باحیات تھیں، لیکن یہ دونوں انتقال کر چکے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ریحانہ بنت شمغون رضی اللہ تعالی عنہا، نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک اور کنیز بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تقریباً 23 جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آزاد کیے، ان غلاموں کے نام بھی یہاں پر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والے خادمین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، اسلوع شریک رضی اللہ تعالی عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، سعد مولا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، معقب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والے خدام بھی تقریباً جو ہے 9 لوگوں کے نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ حجاز مقدس کے بادشاہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے تعلق سے کچھ تفصیل بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی وراثت کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، اس میں سے نمبر 1 بنو نذیر میں 7 مکانات تھے۔ بنو نذیر جو مدینے کا جو علاقہ ہے،
اس میں 7 گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اسی طرح بنو نذیر کی زمین فے میں ملی، یعنی جو اللہ کے راستے میں جو غزوات ہوئے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین بھی ملی۔ اسی طرح بیرحا کی بلند زمین اور خیبر کے 2 قلعوں میں سے آپ کا حصہ تھا۔ اسی طرح الوطیح، دوسرا سلالم اور الکتیبہ میں آپ کا حصہ تھا، اور یہ تمام جو جائیداد تھے اس کی جو آمدنی تھی اس سے ازواج مطہرات کے نفقات مقرر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو نفقہ یعنی کھانے پینے کا خرچ بھی جو ہے یہ تمام جائیداد سے ان کو سال میں 1 مرتبہ جو ہے ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اور اسی طرح فدق کی نصف زمین وادی القرا کا 1 سلو سے سب زمینیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں تھی۔ ان اراضی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ تھا، اور بیرحا کی زمین کے سوا سب پر حضور کے وفات کے وقت تک کامل قبضہ تھا۔ اس میں سے ازواج مطہرات کو، بعض اہل بیت کو، بعض بنی ہاشم کو نفقات دیتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے خاندان و قبیلے کے سردار بھی تھے۔ جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں اپنے ماتحت میں رہنے والے گھر، رشتہ دار، بیوی بچے، ان تمام کے نفقات بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات کے لیے ان کی مدد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیزوں سے کرتے تھے۔ اور انہی چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اختلاف بھی ہوا۔ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو زمینیں اللہ کے نبی کے نام پر تھے وہ سب جو ہے بیت المال میں جمع کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کا ہوتا ہے، امانت ہوتی ہے، اس کے مالک جو ہے پوری امت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پورے زمینوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھے بیت المال میں اس کو جمع کر دیا، تاکہ امت کو اس سے نفع اور فائدہ حاصل ہو۔ اور یہ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 طریقے سے آئیں۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہبہ کیا، یعنی گفٹ کے طور پر دیا، جیسے بنو نذیر کے 7 مکانات ہیں۔ اور اسی طرح فے میں جیسے بنو نذیر کی زمین ہے، یعنی جو غزوات ہوتے ہیں اس کے اندر غنیمت کے طور پر جو ہے، اور یہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاصل ہوئی۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے 100 بکریاں تھیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان بکریوں میں سے 1 یا 2 بھی زیادہ ہوں گے، یعنی اس کی جو اولاد ہوگی، بچے پیدا ہوں گے بکری کے، تو اگر بکری کے بچے پیدا ہوئے تو 2 بکریوں کو ذبح کر کے 100 جو ہے گنتی مکمل رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا دودھ اور اس کے نفع پورے اپنے ازواج مطہرات کے اور اپنے ماتحت میں رہنے والوں کے نفقات جو ہیں ان کی ضرورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے تھے۔ کیونکہ دنیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پیغمبر ہونے کے ناطے دنیا میں آئے، تو وہیں اپنے بیویوں کے شوہر بھی ہیں اور اپنے نواسوں کے لیے نانا بھی ہیں، تو ان کے کھانے پینے کے ضرورتیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور، سواری کے مختلف جانور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ گھوڑے 7 تھے، 7 گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک تھے، اور 7 کے نام بھی یہاں پر لکھائے گئے ہیں۔ سکب یعنی تیز رفتار، لحیف
یعنی اس کا گھوڑے کا دم موٹا ہونے کی وجہ سے اس طرح اس کا نام رکھا گیا ہے۔ شجاع یعنی وہ جو ہے لمبے خط کا تھا، وہ گھوڑا بہت اونچا، تو اس لیے اس کا اس طرح نام رکھا گیا۔ ضرب یعنی طاقتور، گھوڑے کا نام جو ہے طاقتور ضرب ہے۔ اسی طرح لذاذ یعنی کثرت تلذذ یعنی مزیدار سواری، اس طرح اس گھوڑے کو نام رکھے۔ اسی طرح مربحض، اس کا معنی اچھی آواز والا، وہ جو آواز نکالتا تھا تو اچھی آواز تھی اس میں۔ الورد یعنی اچھے رنگ کی وجہ سے اس کو یہ نام رکھے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے رکھے تھے۔ اسی طرح 5 خچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ دلدل جو مقوقس نے بھیجا تھا، فضہ جو فروت الجزامی نے بھیجا تھا، یعنی دوسرے جو بادشاہ تھے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر یہ چیزیں بھی اس زمانے میں دوسرے بادشاہوں کو عطا کرتے تھے۔ اسی طرح بغلا یعنی ایک خچر تھا جو صاحب ایلا نے بھیجا، جو الگ الگ ملکوں کے جو وہاں کے رہنے والے بادشاہ ہیں، جو بھی وہاں کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو ہدیے کے طور پر بھیجتے تھے۔ اور ایک بغلا جو ہے یعنی خچر دومت الجندل نے بھیجا تھا، اور ایک بغلا جو ہے نجاشی بادشاہ نے حبشہ سے بھیجا تھا۔ یعنی اس زمانے میں جس طرح اس زمانے میں ایک بہترین کوئی قیمتی کار ہو، یا کوئی جو ہے 2 ویلر ہو، یا کوئی بہترین ایک ہیلی کاپٹر ہو، ہوائی جہاز ہو، اس طرح گفٹ میں دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں سواری کے ایک بہترین سواری کے کام آنے والے یہ چیزیں تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گدھے بھی تھے جو بوجھ کو ڈھونے کے لیے، 3 گدھے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور 3 اونٹ بھی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس زمانے میں عرب لوگوں کے لیے پانی لانا ہے، چیزوں کو یہاں سے ادھر لے کر جانا ہے، یہ سب کام اونٹوں پر کیا کرتے تھے۔ اور 3 اونٹوں کے نام بھی القصوہ، العذبہ، الجدع، یہ 3 اونٹوں کے 3 نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھے تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے 9 تلواریں تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ جو تھے ان کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 9 تلواریں وراثت میں ملی۔ اور اسی طرح زرہیں یعنی جس کو پہن کر جو ہے لڑا جاتا ہے، جو آئرن جاکٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 تھے۔ کمانے، اس زمانے میں جو تیر کمان ہوتا ہے وہ بھی جو ہے 6 کمانے جو ہیں اللہ کے نبی کے پاس تھے۔ اسی طرح ایک ترکش جو ہے تیر رکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے وہ بھی ایک تھا، اور 2 ڈھال تھے، 2 نیزے تھے۔ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دشمنوں سے لڑنے کے لیے یہ سارے چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اور اسی طرح گھر کے بھی بہت سارے سامان یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ گھر کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو برتن اس زمانے میں پتھر کے، لوہے کے، اس طرح کے جو پانی رکھنے کے لیے، اور اس طرح کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں، سرما دانی، اور کنگھی بھی تھی ایک ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی، اور اسی طرح پانی کے وضو کے لیے بھی لوٹا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اور تکیہ، اور اس طرح جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے رعب دبدبے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بلکہ بادشاہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے کام کیا، اور اپنی زندگی میں اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی پوری زندگی نبی بننے کے بعد 23 سال تک جو ہے مسلسل جد و جہد کیے۔ تو آج 12 ربیع الاول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی تاریخ بھی ہے اور وفات کی تاریخ بھی ہے۔ اس اعتبار سے ہر امتی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا ایک فطری چیز بھی ہے،
محبت ہونی بھی چاہیے. تو اس کے اندر سب سے بڑا وارث اور محبت کا حق جو ادا کرنے والا ہے وہ وہی شخص ہے جو اللہ کے نبی کے نظریے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد کو پورا کرنے والا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر کوئی آدمی نماز چھوڑ کر جتنے بھی محبت کی دعوے کرے وہ تو صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر آپ کے مشن کو آگے بڑھانا، حقیقت میں اللہ کے نبی کا رشتہ دار بھی وہی ہے، وارث بھی وہی ہے، امتی بھی وہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، اپنے بھائی قرار دیا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آتا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تم صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. مجھ سے جو ہے مجھے دیکھنے کی، مجھ سے ملاقات کرنے کی ان کو خواہش ہوگی لیکن وہ نہیں کر سکیں گے، وہ حقیقت میں میرے بھائی ہیں. تو آج امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، ان حالتوں میں ہم اسلام کی حفاظت کے لیے، ملک اور ملت کی ترقی کے لیے ہم لوگوں کو میدان میں آ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، غنڈہ گردی کے خلاف ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں جو حدیثوں کے ذریعے سے، اور اللہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، غنڈہ گردی ختم ہو جائے، ظلم و ناانصافی ختم ہو جائے، امن و امان، شانتی، برابری اور ہر انسان کو عزت سے جینے کا حق اس کو دیا جائے، بولنے کی آزادی اسے ملے، کھانے پینے کی آزادی ملے، اور کوئی کسی کو غلام نہ بنائے. یہی پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں حقیقی نمونہ بنا کر گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین.